والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 ہے. اس سے پہلے ان منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا جو غزوہ تبوک میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور حکم کے باوجود شامل نہیں ہوئے تھے، اور شامل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دل میں ایمان ہی نہیں تھا. زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہے. اس کے مقابلے میں غزوہ تبوک میں جانے والے حضرات صحابہ کرام کی تعداد بہت بڑی تھی. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 20,000 سے زیادہ تھی، اور یہ حضرات اپنے تمام آسائشوں کو چھوڑ کر اس پرمشقت سفر اور پرمشقت جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کریم میں یہ اسلوب ہے کہ جب کافروں اور نافرمانوں کا عذاب بیان فرماتے ہیں تو ساتھ جن لوگوں نے فرما برداری اور اتباع کا کام کیا ہے ان کا بھی ضرور ذکر فرماتے ہیں اور ان کا انجام بھی بتاتے ہیں. تو پہلی آیت یعنی آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کا ذکر فرمایا ہے جو بڑی ثابت قدمی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے غزوہ تبوک میں. چنانچہ آیت نمبر 100 کا ترجمہ یہ ہے: اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بڑی زبردست کامیابی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے حضرات صحابہ کرام کے لیے قابل تعریف ہونے کے کئی جملے استعمال فرمائے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان حضرات کو لقب دیا گیا السابقون الاولون. اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ پہلوں میں بھی زیادہ سبقت کرنے والے، پہلوں میں زیادہ سبقت کرنے والے، یا یوں کہو کہ وہ اول درجے کے لوگ جو سبقت کرنے والے ہیں. سبقت کائے کی طرف؟ سبقت اسلام کی طرف، ایمان کی طرف. یعنی انہوں نے ایمان کی طرف دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سبقت کی، یعنی دوسروں سے پہلے اسلام قبول کیا، دوسروں سے پہلے ایمان لائے. اور ایک اصطلاح بھی بن گئی ہے جس کو سابقین اولین کہا جاتا ہے. سابقین اولین سے کون مراد ہیں، اس کے بارے میں مختلف اقوال بھی ہیں اور مختلف تعبیرات بھی ہیں. بعض مرتبہ سابقین اولین ان حضرات صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے کہ جو
بغیر کسی مخالفت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ. یہ حضرات وہ تھے کہ ان کی طرف سے اسلام لانے سے پہلے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مخالفت ثابت نہیں، تو ان کو سابقین اولین کہا جاتا. کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کی شروع میں مخالفت انہوں نے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے حق ان پر واضح کر دیا، پھر وہ مسلمان ہو گئے. تو بعض حضرات سابقین اولین کے لفظ کا اطلاق ان حضرات پر کرتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی مخالفت نہیں کی، یا اگر کی تو بہت معمولی اور پھر فوراً جلدی مسلمان ہو گئے، یعنی مکی زندگی کے بھی ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے. اور بعض حضرات سابقین اولین کے معنی یہ کہتے ہیں کہ جو غزوہ بدر سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ سابقین اولین کہلاتے ہیں. اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جتنے لوگ مسلمان ہوئے سابقین اولین میں. لیکن جس طرح اس آیت کریمہ میں سابقین اولین کا ذکر ہے تو اس میں مہاجرین کا بھی ذکر ہے اور انصار کا بھی ذکر ہے. اور ظاہر ہے کہ انصار تو اسی وقت وجود میں آئے یا مسلمان ہوئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمائے گئے تھے. انصار کی ایک کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں آ کے مسلمان ہو گئے تھے بیعت عقبہ کے موقع پر، لیکن زیادہ تر انصار جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد. لہذا معلوم ہوا کہ السابقون الاولون جب انصار کو بھی داخل کیا جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ کہ پوری مکی زندگی کے اندر جو لوگ اسلام لائے، چاہے بالکل ابتدا میں لائے ہوں یا بعد میں لائے ہوں، وہ بھی اس میں داخل ہیں. اور مدینہ منورہ آنے کے بعد جب انصار مسلمان ہوئے تو انصار بھی اس سابقین اولین میں داخل ہیں. اس وجہ سے بہت سے حضرات کا کہنا یہ ہے، اور وہ بات قرین قیاس بھی لگتی، کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے مراد تمام صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تبلیغ سے جو پہلے مسلمان ہوئے وہ صحابہ ہیں. بعد میں جو لوگ آئے جنہوں نے صحابہ کرام سے اسلام حاصل کیا، دین حاصل کیا، وہ تابعین ہیں. اسی لیے یہ اصطلاح ساری امت میں مشہور ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، حالت ایمان میں اور حالت ایمانی میں اس کا انتقال ہوا ہو. اور تابعی وہ ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی لیکن اس نے کسی صحابی سے کی زیارت کی، صحابی سے دین حاصل کیا، اس کو تابعی کہتے ہیں. یہ اصطلاح یہیں سے نکلی ہے. تو معلوم ہوا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں تمام صحابہ کرام داخل ہیں، اور ساتھ میں ان کو اس کے ساتھ لگایا گیا والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، یا نیکی میں ان کی پیروی کی، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. یعنی ان کے ایمان، جس طرح وہ ایمان لائے تھے یہ بھی ایمان لائے، جس طرح وہ دین کے احکام پر عمل پیرا تھے اسی طرح یہ بھی عمل پیرا ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اتنی بڑی عظیم بشارت ہے کہ جس سے بڑی بشارت کوئی اور ہو نہیں سکتی. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. انسان کی معراج کا کمال یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو. جنت بھی اس لیے
مطلوب ہے، اور اس لیے مانگنی بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے. جو حضرات جنت کی خواہش رکھتے ہیں، جنت کی دعا کرتے ہیں، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ کہ جن کو وہاں کی لذتوں کی وجہ سے جنت کی طلب ہوتی، کہ اب دنیا کے اندر تو مسلم پتہ نہیں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، اس میں راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے. جنت کی زندگی ایسی ہوگی نہ اس میں راحت ہو، نہ اس میں تکلیف ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور لذتیں ایسی ہوں گی، باغات ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی، اور حوریں ہوں گی، اور غلمان ہوں گے. تو عام طور سے ہم جیسے عام لوگ جو ہیں وہ جنت کی تمنا کرتے ہیں اور اس کی طلب رکھتے ہیں اس کی لذت کی وجہ سے، لذتوں کی وجہ سے. اور جو اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوتے ہیں جیسے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، وہ جنت کی جو طلب کرتے ہیں اس میں لذتیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اس کی طلب اس لیے ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے. اصل مقصود ہے اللہ کا راضی ہو جانا. اللہ تعالیٰ راضی ہو کر جنت دے تو اس کا کرم، لیکن اگر راضی ہو جائے اور یہ نعمتیں نہ ہوں تب بھی مقصود ایک مومن کا حاصل ہے کہ اس کا وہ راضی ہو گیا. اسی لیے حضرات علماء کرام نے، خاص طور پر صوفیاء کرام نے یہ بات فرمائی کہ یوں تو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہم انی اسألک الجنہ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کی ہے اللہم انی اسألک الجنہ. لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق یہ ہے کہ میں لذت کی خاطر مانگ رہا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہونے کے اعتبار سے مانگ رہے ہیں. اور اس کی عمومی زندگی میں مثال یہ ہے کہ اگر ایک مثال کے طور پر باپ ہے، وہ اپنی اولاد کو یہ کہتا ہے، اولاد کو دیکھتا ہے کہ وہ اس نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو بعض اوقات انعام دیتا ہے. اچھا کھاتا پیتا بیٹا ہے، اس کا کاروبار ہے، اس کی جائیدادیں ہیں، اس کے اموال ہیں، اس کا بینک بیلنس ہے. باپ کہتا ہے کہ تم نے فلاں کام بہت اچھا کیا تھا، میں تمہیں 1000 روپے انعام دیتا ہوں. وہ 1000 روپے جو لے گا تو اس کی نگاہ اس 1000 روپے کی گنتی پر نہیں ہوگی. اس کو یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں 1000 روپے لے کر کہیں ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لوں گا، بلکہ اس کی نگاہ دینے والے ہاتھ پر ہوگی کہ دینے والا باپ مجھے خوشی کے ساتھ اپنی رضامندی کا اظہار کر کے مجھے دے رہا ہے، لہذا اس کو قدر سے لے گا، مانگے گا. اور اس میں اگر وہ مانگ بھی لے ناز کے انداز میں کہ مجھے دیجئے، تو وہ بھی ایک محبوب عمل ہوگا. تو وہ اس لیے نہیں مانگ رہا کہ 1000 روپے کے لے کر میں اس کو کسی اپنی ضرورت میں خرچ کروں گا، وہ اس لیے کہ وہ میرا باپ جب دے رہا ہے تو وہ میری رضا کا مظہر ہے. اسی طرح انبیاء کرام علیہ والسلام جنت کی نعمتوں کو لیتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کو مانگتے ہیں، اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ باری تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے. اور ایک بیچ بیچ کے لوگ ہوتے ہیں جو نہ عامی اور نہ معرفت کے اس مقام پر جو انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام ہے. وہ بیچ میں ایسے ہوتے ہیں کہ روایت ہے کہ ایک صاحب بزرگ تھے، جب ان کی
وفات کا وقت آیا تو ان کو جنت دکھائی گئی، جنت کے مناظر سامنے، تو انہوں نے جنت کے مناظر سے منہ پھیر لیا، اور مشہور ہے کہ یہ شعر پڑھا کہ ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی، کہ اگر میری محبت کا صلہ یہ تھا جو آپ مجھے دکھا رہے ہیں جنت، تو اس کے معنی یہ ہے میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، میں نے ان لذتوں کی وجہ سے تو نہیں آپ کی عبادت کی تھی۔ یہ بعض لوگوں اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اونچا مقام ہے، اور یہ وہ بات ہے جسے غالب نے کہا ہے کہ طاعت میں تا رہے نرماؤ انگبی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ وہ یہ انہی صوفی بزرگ کی ترجمانی کر رہا ہے کہ تاکہ طاعت جو کرے آدمی تو اس میں مئو انگبی، شراب، میں شراب اور انگبی، اس کی لاگ نہ رہے، اس کی حرص نہ رہے طاعت میں، تو دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو۔ تو لیکن یہ مقام جو ہے یہ مقام مطلوب مقام نہیں، یہ عبدیت کا مقام نہیں، بندگی کا مقام نہیں۔ بندگی کا مقام یہ ہے کہ جب دینے والا اپنے فضل و کرم سے عطا فرما رہا ہے تو آدمی طالب بن کر لے، نہیں ہے کہ اسے منہ پھیرے۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس وقت دیکھے اس ہاتھ کو جو دے رہا ہے، اس ہاتھ کی رضا کو دیکھے، اس کے تحت طالب بن کر مانگے۔ اب جیسے میں نے آپ کو باپ کی مثال دی، تو اب باپ تو دے رہا ہے 1000 روپے انعام دے رہا ہے، بیٹا کہتے جی میں تو لکھ پتی ہوں پہلے ہی، لہٰذا مجھے 1000 کی ضرورت، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بیٹا ہونے کا حق نہ ادا کیا اس نے، اس کو اپنے باپ کے سامنے تو طالبی بن کے مانگنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام طالب بن کر مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو باری تعالیٰ کی عطا کی قدر ہوتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے ہیں، اور غسل کرتے ہوئے گرتے کرتے سونے کی تتلیاں اوپر سے گرنی شروع ہو گئی، تو خود چھوڑ چھاڑ کے وہ تتلیاں جمع کرنی شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ الم اکن اغنیتک، کیا میں نے تمہیں بے نیاز نہیں کر رکھا پہلے سے؟ اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ تم سونے کی طرف بھاگ رہے ہو؟ تو اس کا جواب دیا حضرت ایوب علیہ السلام نے، وہ پیغمبری کا جواب ہے، ہو سکتا ہے عبدیت کے اعلیٰ ترین مقام کا جواب ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ لا غنم بی عن برکت، بلا یا رب، بے شک آپ نے مجھے بہت کچھ نوازا ہے، لیکن ولیکن لا غنن بی عن برکتک، لیکن آپ اگر اپنی طرف سے کوئی برکت مجھے عطا فرمائے اسے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب آپ کی طرف سے یہ سونا پھینکا جا رہا ہے تو میں اس سے اعراض برتوں، میں اس سے اپنے آپ کو بے نیاز ظاہر کروں، یہ میری بندگی کا تقاضا نہیں ہے۔ میری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا کر اس کو لوں۔ تو یہ ساری باتیں کیا بتا رہی ہیں کہ انبیاء کرام علیہ والسلام اور اللہ کے مخلص بندے وہ جنت مانگتے بھی ہیں، لیکن اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ باری تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے، اس کی رضامندی کا مظہر ہے۔ لہذا اعلیٰ ترین چیز جو انسان کے لیے اس کائنات میں ہو سکتی ہے وہ باری تعالیٰ کی رضامندی، اور یہ سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم،
اللہ راضی ہو گیا ان سے. یہ اس سے بڑا اور کوئی تصدیق نامہ نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا سرٹیفکیٹ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے لیے. اللہ ان سے راضی ہو گیا. وَرَضُوا عَنْهُ, اور یہ ان کی ہمت افزائی کے طور پر یہ فرما دیا کہ اللہ تو ان سے راضی ہو گیا, یہ بھی اللہ میں سے راضی ہو گیا. حالانکہ کہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور کہاں بندے کی رضا اللہ کے اوپر. لیکن ان کو ان کی تشریف کے لیے, ان کی تکریم کے لیے, ان کے اعزاز کے لیے یہ فرمایا کہ تم جو ہم سے راضی ہو اس کو بھی ہم اپنی رضا کے ساتھ تمہارا ذکر کر دیتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ ان سے راضی ہو گئے. اور اس کا مظہر کیا ہے کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, ان کے لیے ایسے باغات تیار کر دیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا, جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ان کو حاصل ہوگی. اب جیسا میں نے عرض کیا کہ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی بہت بڑی عظمت کا بیان ہے, اور بظاہر جتنے اقوال میں نے ذکر کیے ان میں سے وہی قول راجح ہے کہ اس میں تمام صحابہ کرام داخل ہیں. اگرچہ ان صحابہ کرام میں درجات کا فرق خود قرآن نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل, کہ کچھ صحابہ کرام وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے, اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے اعمال صالحہ کیے, دونوں برابر نہیں ہیں. یعنی فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ سے پہلے اعمال صالحہ کرنے والے زیادہ افضل ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. لیکن آگے چل کر باری تعالیٰ نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنہ, لیکن اللہ نے دونوں سے, چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے ہوں چاہے فتح مکہ کے بعد اسلام لائے ہوں, ان سب سے وعدہ کر رکھا ہے بہترین نعمتوں کا, حسنہ. اس سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ بلا استثناء وہ اس فضیلت کے اندر شامل ہیں, اگرچہ ان کے درمیان درجات کا فرق ہو. تو یہ آیت کریمہ اور وہ جو سورہ حدید کی میں نے آیت پڑھی, وہ دونوں ملا کر اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام بلا استثناء سب کے سب جنتی ہیں, اور سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا حسنہ کا. لہذا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بدگمانی دل میں پیدا کرنا یا آپ کے بارے میں کوئی ان میں سے کسی بھی فرد کے بارے میں کوئی ادنا بد زبانی کرنا, یہ قرآن کریم کی ان آیات کے بالکل خلاف. اور جو لوگ تنقید کے نشتر چلاتے ہیں صحابہ کرام کا ذکر کر کے یا ان کی کسی فعل کو ذکر کر کے, وہ در حقیقت ان آیات کریمہ کے بالکل خلاف عمل کرتے ہیں. اور در حقیقت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اگر درمیان سے نکل جائیں تو دین سارا خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور در حقیقت صحابہ کرام کو مجروح کرنا, یہ در حقیقت دین کو مجروح کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ صحابہ کرام کے واسطے کو بیچ میں سے نکال دیں تو دین ہم تک کیسے پہنچا؟ اگر ان کی عدالت پر اتفاق نہ ہو, اگر ان کی وثاقت پر اعتماد نہ ہو
کہ جو کچھ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچا رہے ہیں وہ درست ہیں اور اس میں انہوں نے کوئی غفلت سے کام نہیں لیا، تو اسی وقت تو ثابت ہوگا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے۔ جو قرآن ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا۔ ان کو متون کرنے کا مطلب پورے دین کو متون کرنا ہے۔ لہذا اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ موقف ہے کہ صحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عدل ہیں، امانت دار ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی فاسق نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ خود آگے قرآن کریم میں ذکر آ رہا ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام سے کچھ ایسا نہیں کہ وہ معصوم ہو انبیاء کرام کی طرح، لہذا ان سے کوئی لغزش بھی ہو سکتی ہے، کسی وقت کسی گناہ کا صدور بھی ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے، لیکن اس غلطی یا گناہ کے صدور کی وجہ سے وہ فسق کے درجے تک نہیں پہنچے، کیونکہ وہ اللہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کے دل میں یہ یقین پیدا کر دیا تھا کہ اگر گناہ ہوا تو اس پر ندامت، اس پر رجوع الی اللہ، اس پر توبہ، اس پر استغفار ان کا وطیرہ تھا۔ لہذا وہ معصوم نہ ہونے کے باوجود بحیثیت مجموعی وہ عدول ہیں، اور ان کے اوپر بحیثیت مجموعی کوئی تنقید کرنا، ان کی عدالت پر، ان کے تدین پر، ان کی امانت پر کوئی تنقید کرنا، یہ کسی بھی مسلمان کا شیوہ نہیں۔ ہاں، علمی معاملات میں بعض اوقات اختلاف ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی کا کوئی اجتہادی قول ہے یا اجتہادی مسلک ہے، تو دوسرے صحابہ نے اس سے اختلاف کیا ہے، تو بعض کے فقہا بھی اختلاف کر دیتے ہیں، بعض کے فقہا جو تابعین میں بھی نہیں، تبع تابعین میں بھی نہیں، وہ بھی بعض اوقات اختلاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ اختلاف احترام کے ساتھ ہوتا ہے، عظمت کے ساتھ ہوتا ہے، صرف رائے کا اختلاف ہوتا ہے، اس میں کوئی ان کی ذات پر کوئی تنقید یا طعنہ زنی نہیں ہوتی۔ بہرحال اس آیت کریمہ نے صحابہ کرام کے اعلیٰ ترین مقام کو بھی واضح کیا، اور ہم سب کے لیے یہ ایک پیغام بھی دیا کہ یہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو تمہیں اپنا نمونہ بنانا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے بعد جو لفظ استعمال فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکی میں یا نیکی کے ساتھ۔ اس کے ایک اصطلاحی مفہوم تو میں نے ابھی عرض کیا کہ جو صحابہ کرام سے جنہوں نے دین حاصل کیا وہ تابعی ہیں، لیکن بہت سے مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں وہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمان داخل ہیں جو صحابہ کرام کی اتباع کریں، کیونکہ الذین اتبعوہم بإحسان، یہ جملہ یہ عام ہے، ہر وہ لوگ جو اتباع کریں صحابہ کرام کی نیکی کے اندر اور نیکی کے ساتھ، تو وہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے قیامت تک آنے والے تمام ان مسلمانوں کے لیے بہت بڑی پیشین گوئی ہے اور بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا جس طرح کے صحابہ کرام سے راضی ہوا، اور انشاءاللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس انعام سے سرفراز فرمائے گا جو صحابہ کرام کو عطا ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔